بسم اللہ الرحمن الرحیم لأننا نقول قد سره بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية. اس سے پہلے جو اشاعرہ نے متکلمین نے لا ہوا ولا غیرہ کہا تھا اس پر اجتماع نقیضین کا اعتراض ہوا. اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ غیریت کا معنی ہے جواز انفکاک اور عینیت کا معنی ہے مفہوم میں متحد ہونا. لہذا عین اور غیر باہم ضد نہیں ہیں، ان میں تناقض نہیں ہے. یہاں ایک تیسری صورت بھی بن سکتی ہے کہ نہ عین ہو نہ غیر ہو. اگر دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہوتے یا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے، تیسرا کسی واسطے کا امکان نہ ہوتا، تو ایسی صورت میں اجتماع نقیضین کا اور ارتفاع نقیضین کا اعتراض لازم آتا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ مفہوم میں دو چیزیں متحد نہ ہوں اور ان میں سے ایک دوسری کے بغیر نہ پائی جائے. مثال میں انہوں نے جز اور کل کو پیش کیا تھا، صفات اور ذات کو پیش کیا تھا، بعض صفات کا بعض کے ساتھ اس کو بھی پیش کیا تھا. لیکن اس پر علامہ تفتازانی نے معتزلہ کی طرف سے یہ اعتراض قائم کیا کہ آپ نے غیریت کا معنی غیر کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ انفکاک ممکن ہو، جواز انفکاک. تو کیا من جانب واحد امکان انفکاک ہو تو وہ غیر ہوگا یا جانبین سے انفکاک کا امکان ہو تو وہ غیر ہوگا؟ اگر جانبین سے امکان انفکاک ہو اس صورت میں غیر ہوگا. تو ایسی صورت میں عالم اور صانع عالم اس میں جانبین سے امکان انفکاک نہیں ہے، ایک جانب سے امکان انفکاک ہے کہ عالم کا تصور، صانع عالم کا تصور عالم کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن عالم کا تصور صانع عالم کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہاں جانبین سے امکان انفکاک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں میں تغایر نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ ایک جانب سے امکان انفکاک ہو تو ایسی صورت میں جز اور کل لازم آئے گا کہ یہ ایک دوسرے کے مغایر ہو جائیں، کیونکہ کل اور جز میں ایک جانب سے امکان انفکاک پایا جاتا ہے کہ جز یہ کل کے بغیر پایا جا سکتا ہے، جز اگرچہ کل کے بغیر نہیں پایا جا سکتا. جز کل کے بغیر پایا جا سکتا لیکن کل جز کے بغیر نہیں پایا جا سکتا. تو یہاں ایک جانب سے امکان انفکاک ہے تو اس میں بھی مغایرت ہو جائے گی، حالانکہ اس میں مغایرت کا کوئی قائل نہیں ہے. اور عالم اور صانع عالم میں ہر کوئی مغایرت کا قائل ہے، بالاتفاق ہے. تو آپ کی اس توضیح پر یہ اعتراض لازم آتا ہے جو توضیح آپ نے غیریت کی ہے. اس پر ان کے اس اعتراض پر پھر
یہ اعتراض کیا انہوں نے اشاعرہ کی طرف سے، یہ عذر پیش کیا کہ غیر کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے عدم کے ساتھ ممکن ہو. ان دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے عدم کے ساتھ ممکن ہو، اگرچہ وہ دوسرے کا عدم فرضی محض ہو اور وہ محال ہی کیوں نہ ہو، لیکن محال کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے. اس لیے غیر کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے بغیر تصور ہو جائے. اگر ان دونوں میں سے ایک کا، ہماری مراد وہی ہے کہ جانبین سے کیا ہو، امکان انفکاک ہو. ہم پہلی صورت کو اختیار کر رہے ہیں کہ جانبین سے امکان انفکاک ہو. اب اس پر آپ کا وہی عالم اور ثانع عالم کا اعتراض ہوگا، تو اس کو انہوں نے یہ کہا کہ غیریت کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے عدم کے ساتھ ممکن ہو. اس دوسرے کا عدم فرضی محض اور محال ہی کیوں نہ ہو، اگر دوسرے کا عدم فرض کر کے اس کے محال ہونے کے باوجود ایک کے وجود کا تصور ممکن ہے تو وہاں غیر کہیں گے. ایک جانب سے عالم اور صانع عالم میں آپ نے امکان انفکاک دکھایا تھا کہ صانع عالم کا وجود عالم کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن عالم میں بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ عالم کے وجود کا تصور کریں اس طرح سے کہ صانع عالم کا عدم ہے صانع عالم کے بغیر، اگرچہ صانع عالم کا عدم فرضی محض ہے، صانع عالم کا عدم اگرچہ محال ہے، لیکن صانع عالم کے عدم کے ساتھ عالم کے وجود کا تصور یہ ممکن ہے. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم عالم کا تصور کرتے ہیں، عالم کے وجود کا، اور پھر عالم کے صانع کے ثبوت پر دلیلیں پیش کرتے ہیں. اگر صانع عالم کے بغیر عالم کے وجود کا تصور ممکن نہ ہوتا تو بعد میں کیوں دلیل طلب کی جاتی؟ وہ تو عالم کے تصور ہی کے ساتھ ساتھ صانع عالم کا بھی تصور ہو جاتا. دلیل طلب کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ عالم کے وجود کا تصور صانع عالم کے عدم کے ساتھ ہو سکتا ہے. لہذا امکان انفکاک من الجانبین یہ ہماری مراد ہے. عالم اور صانع عالم میں بھی جانبین سے امکان انفکاک ہے، لہذا ان میں مغایرت ہے. اور جز اور کل میں من جانب واحد امکان انفکاک ہے، لہذا ان میں مغایرت ثابت نہیں. یہ اب تک انہوں نے بیان کیا تھا، ہے نا، اتنا سمجھا چکا تھا. اس پر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو وضاحت کی ہے اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں ہے؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم یہ کہیں گے قد صرحوا بعدم المغایرہ بین الصفات، متکلمین نے صراحت سے کہا ہے کہ صفات کے درمیان تغایر نہیں ہے. جو صفات باری تعالیٰ ہیں ان میں تغایر نہیں ہے. کیوں تغایر نہیں ہے؟ اس لیے کہ بناءً علی انہا لا یتصور عدمہا، اس بنیاد پر کہ صفات کا عدم متصور نہیں ہے. کیوں ان کا عدم متصور نہیں ہے؟ لکونہا ازلیتاً، کیونکہ صفات یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ازلی ہیں. تو جب صفات ازلی ہیں، قدیم ہیں، تو ان کا عدم یہ متصور نہیں ہوگا. اور جب ان کا عدم یہ متصور نہیں ہے تو تمام صفات جو ہیں کوئی بھی صفت دوسری صفت کے مغایر نہیں ہوگی، ہر صفت دوسرے کے ساتھ ہوگی. مال قطع بأنہ یتصور وجود البعض، باوجود کہ یہ یقین ہے کہ بعض صفات کا وجود مثلا علم ہے،
آپ کے بیان کردہ طریقے کے مطابق یہاں بھی امکان انفکاک ہے جانبین سے، اور جب صفات میں بھی آپ نے جو ابھی بیان کیا ہے اس طریقے پر جانبین سے امکان انفکاک ہے، تو صفات کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کے مغایر ہونا چاہیے۔ حالانکہ عدم مغایرت کے قائل ہیں کون؟ متکلمین۔ آپ نے جو بیان کیا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے وجود کا تصور دوسرے کے بغیر ممکن ہو، علم کا تصور کلام کے بغیر، جیسے وہاں عالم کا تصور صانع عالم کے بغیر ممکن ہے، ایسے ہی یہاں علم کا تصور کلام کے بغیر، دوسری صفت کے بغیر یہاں بھی ممکن ہے۔ تو یہاں بھی جانبین سے امکان انفکاک ہے۔ کلام کا تصور علم کے بغیر، جانبین سے امکان انفکاک ہے، تو اسے بھی آپ کے ضابطے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ غیر ہونا چاہیے۔ حالانکہ تمام متکلمین اس بات پر متفق ہیں کہ ان میں مغایرت نہیں ہے۔ آپ کے اس کلام سے متکلمین کے متفق علیہ مسئلے کے خلاف لازم آتا ہے، لہذا آپ کی یہ بات معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معلقت اس بات کی یقینی ہونے کے ساتھ کہ بعض صفات مثلا علم کا تصور کیا جا سکتا ہے دوسرے کے عدم کے ساتھ، ثم یطلب اثبات البعض الاخر، پھر دوسرے بعض کے اس بات کو طلب کیا جائے گا اسی کے واسطے سے۔ جیسے عالم کا وجود، عالم کے وجود کا تصور کیا گیا صانع عالم کے بغیر، پھر عالم کے ذریعے سے صانع عالم کا ثبوت طلب کیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض صفات کا وجود متصور ہوگا، اور پھر ان بعض صفات کے وجود کے تصور کے بعد ان کے ذریعے سے دوسری صفات کا اس بات طلب کیا جائے گا دلیل کے ذریعے سے۔ فعلما، اور اس سے آپ کے اس ضابطے سے کہ غیر کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ہو سکے، یہ جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں، اس سے متکلمین کے متفق علیہ مسئلے کے خلاف لازم آ رہا ہے۔ فعلما انہم لم یریدوا ھذا المعنی، لہذا یہ معلوم ہوا کہ غیر کا یہ معنی متکلمین نے مراد نہیں لیا ہے۔ تو یہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل کے قبیل سے ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مانو، ساتھ ہی ساتھ یہ عرض مال محل میں درست نہیں ہے۔ آپ کی یہ توضیح صانع عالم اور صانع عالم میں تو جاری ہو گئی کہ عالم کے وجود کا تصور کرے صانع عالم کے عدم کے ساتھ، اور پھر عالم کے ذریعے سے صانع عالم پر برہان طلب کرے، وہاں امکان انفکاک ہو گیا۔ لیکن عرض اور محل میں یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ محل عرض کے بغیر تو پایا جا سکتا ہے، لیکن عرض یہ محل کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، وہاں امکان انفکاک کا تصور نہیں ہے جانبین سے۔ تو آپ کی یہ تقریر ایک مثال میں تو جاری ہو سکتی ہے، دوسری مثال میں جاری نہیں ہو سکتی، اس لیے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مان لا یستقیم فی الارض مال محل، اور ساتھ اس کے کہ یہ تقریر اور یہ وضاحت عرض اور محل میں جاری نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز آپ نے یہ کہا تھا کہ وصف اضافت معتبر ہے، واحد من العشرہ اور عشرہ، واحد من العشرہ کا عشرہ کے بغیر پایا جانا اور عشرہ کا واحد من العشرہ کے بغیر پایا جانا یہ صحیح ہے۔ یہی تو انہوں نے کہا تھا کہ واحد من العشرہ عشرہ کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، محال ہے، اور عشرہ واحد من العشرہ کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، یہ محال ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا تھا یہ تو بالکل باطل ہے، بالکل ظاہری طور پہ باطل ہے۔ انہوں نے کہا کہ واحد من العشرہ 10 میں سے ایک، اس حیثیت سے کہ وہ 10 کا ایک ہے، 10 میں سے ایک ہے، اس ایک کا 10 کے بغیر پایا جانا یا اس 10 کا اس ایک کے بغیر پایا جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ وصف اضافت اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہے کہ وہ اسی 10 کا ایک ہے، یہ ایک اسی 10 کا ہے۔ اس اضافت کی بنیاد پر یہ بات صحیح تھی کہ ان کا انفکاک محال ہے۔
ہے نا. یہ کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تب تو جتنے بھی متضائفین ہیں جن میں سے ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہوتا ہے، اب اور ابن، یہ بھی اب ہے اس کے اعتبار سے، یہ ابن ہے اس کے اعتبار سے، تو نہ اب ابن کا مغائر ہو نہ ابن اب کا مغائر ہو، یہ لازم آئے گا. اس لیے کہ وہاں اضافت کی بنیاد پر یہ چیز ہو رہی ہے نا. اس کی جانب اضافت کرتے ہوئے یہ اب ہے نا، اور اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے، ابن ہے. ایسے ہی دو بھائی ہیں، اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس کا بھائی، اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس کا بھائی. اضافت کے اعتبار سے ان میں تضائف ہے، ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے. لازم آئے گا کہ جب اضافت کی وجہ سے ہے تو یہ بھی متغیر نہ ہو. علت اور معلول، علت کا وجود معلول کے بغیر، معلول کا وجود علت کے بغیر، ان میں بھی تضائف ہے نا. اس میں بھی لازم آئے گا کہ علت معلول کی غیر نہ ہو، معلول علت کی غیر نہ ہو، بلکہ دو متغیرین جو ہیں، یہ کتاب اور یہ مائی، یہ اس کا غیر ہے، یہ اس کا غیر ہے. یہاں بھی اضافت ہے تو لازم آئے گا جو چیزیں متغیر ہیں وہ بھی متغیر نہ ہو. اگر آپ کے اضافت والے قاعدے کو تسلیم کر لیا جائے، لہذا وہ اضافت والا قاعدہ صحیح نہیں. اسی کو کہا ہے وَلَوِی تو میرا وصف الاضافت ہے. اور اگر آپ کی اضافت والی جو تفصیل آپ نے پیش کی ہے اس کو مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ دو متضائفین کے درمیان تغایر نہ ہو. جیسے اب اور ابن ہے، ان میں تضائف کی نسبت ہے، اخوین ہے، ان میں تضائف کی نسبت ہے. لازم آئے گا کہ ان میں تغایر نہ ہو، حالانکہ تغایر ہے. ایسے ہی لازم آئے گا کہ علت اور معلول میں تغایر نہ ہو، حالانکہ تغایر ہے. بلکہ ایک درجہ اور آگے بڑھ کے لازم آئے گا کہ دو متغیرین میں بھی تغایر نہ ہو، حالانکہ یہ سب باطل ہے. لأن الغیریت من الاسماء الاضافیہ، کیونکہ غیر ہونا بھی تو نسبتی چیزوں میں سے ہے. یہ اس کا غیر ہے اور یہ اس کا غیر ہے، یہ اضافی ہے. ولا قائل بذلک، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. یہ ہو گیا ہے نا. اب پھر اس پر یہ ہے کہ فَإِن قِيلَ، اگر یہاں یہ اعتراض کیا جائے لما لا يجوز، ایک ضابطہ آپ نے پڑھا ہے حمل کا، بہت مشہور ضابطہ ہے کہ حمل کے لیے کیا ضروری ہے، موضوع اور محمول کا خارج میں اتحاد ضروری ہے. خارج میں اتحاد ضروری ہے تاکہ حمل درست ہو سکے، اور مفہوم میں تغایر ضروری ہے تاکہ حمل مفید ہو، ہے نا. یہ دونوں چیزیں پڑھا ہے کہ ایک ہی پڑھا ہے. موضوع اور محمول کا وجود خارجی میں اتحاد ضروری ہے، دونوں کا مصداق ایک ہو، یہ ضروری ہے تاکہ حمل درست ہو. اگر دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے خارج میں، جیسے انسان اور حجر، دونوں کا مصداق ایک ہے تو حمل درست نہیں ہوتا ہے. الانسان و حجر کہیں تو یہ درست نہیں ہے. اور اگر تو یہ ایک چیز تو یہ ہوئی کہ موضوع اور محمول کا وجود خارجی میں ضروری ہے کہ دونوں کا مصداق ایک ہو، ہے نا، تاکہ حمل درست ہو. اور دونوں کے مفہوم میں تغایر ہو. اگر دونوں کے مفہوم میں تغایر نہیں ہوگا تو اگرچہ مصداق ایک ہو، حمل درست ہو، لیکن حمل مفید نہیں ہوگا. جیسے الانسان و انسان، دونوں کا مفہوم ایک ہے نا، مفہوم میں تغایر نہیں ہے، اس لیے یہ حمل مفید نہیں ہے. حمل مفید ہونے کے لیے مفہوم میں تغایر ضروری ہے. جیسے الانسان و ناطق، دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں اور دونوں کا مصداق وجود خارجی میں ایک ہی ہے. تو وجود خارجی میں دونوں کا مصداق ایک ہو اور مفہوم میں دونوں میں تغایر ہو تب حمل درست ہوتا ہے اور حمل مفید ہوتا ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن قِيلَ، اسی کو سامنے رکھ کر کے سمجھنا ہے. فَإِن قِيلَ، اگر یہاں یہ کہا جائے لما لا يجوز ان يكون مرادهم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ متکلمین کی مراد یہ ہو انہا لا ہوا بحسب المفعول، کہ صفات باری تعالی عین ذات مفہوم کے اعتبار سے نہیں. لا ہوا عین ذات مفہوم کے اعتبار سے عین ذات نہیں ہے. دونوں میں عینیت یعنی مفہوم میں دونوں میں فرق ہے. صفات باری تعالی
اور ذات باری تعالیٰ میں کے مفہوم میں کیا ہے؟ فرق ہے. مفہوم میں کیا ہے؟ تغیر ہے نا. تو ان کی مراد لا ہوا سے یہ ہے کہ لا ہوا بحسب المفہوم ہے، مفہوم کے اعتبار سے عین ذات نہیں ہے. ولا غیرہ، اور غیر ذات نہیں ہے وجود خارجی کے اعتبار سے. یعنی وجود خارجی میں صفات اور ذات کا مصداق ایک ہی ہے، جہت بدل گئی ہے نا. عین ذات نہیں ہے یعنی دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے. غیر ذات نہیں ہے یعنی غیر ذات نہیں ہے یعنی وجود خارجی میں دونوں کا مصداق ایک ہی ہے نا. بہت غور سے سننا پڑے گا، یہ سب صرف منطقی بحثیں ہیں. ولا غیر ہو، اور نہ ہی غیر ذات ہے صفات باری تعالیٰ بحسب الوجود، وجود خارجی کے اعتبار سے، بلکہ دونوں کا مصداق کیا ہے؟ ایک ہے. کما ہوا حکم سائر المحمولات، جیسا کہ یہی تمام معمولات میں ہوتا ہے. بالنسبت الی موضوعاتها، ان کے موضوع کی جانب نسبت کرتے ہوئے. فإنه یشترط الاتحاد بینہما بحسب الوجود، اس لیے کہ موضوع اور محمول کے درمیان وجود خارجی کے اعتبار سے اتحاد شرط ہے. وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں کے مصداق کا ایک ہونا شرط ہے. لیصح الحمل، تاکہ حمل صحیح ہو. والتغایر بحسب المفہوم، اور موضوع اور محمول میں مفہوم کے اعتبار سے تغایر ضروری ہے، تغایر شرط ہے. لیفیدا، تاکہ وہ حمل مفید ہو. کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارا یہ کہنا الانسان کاتب، تو انسان اور کاتب ہے نا دونوں مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا مصداق وجود خارجی کے اعتبار سے ایک ہی ہے. بخلاف قولنا، برخلاف ہمارے قول کے الانسان حجر، کہ انسان پتھر ہے نا. تو یہاں الانسان حجر وجود خارجی میں دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے، لہذا یہ حمل درست نہیں ہوگا. فإنه لا يصح، یہ حمل صحیح نہیں ہے. وقولنا، اور ہمارا قول الانسان انسان، اس میں مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں تغایر نہیں ہے نا. فإنه لا يفيد، لہذا یہ حمل مفید نہیں ہوگا. تو جو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے لا ہوا ولا غیرہ، نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. تو جو یہ کہا گیا ہے کہ صفات باری تعالیٰ عین ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک نہیں ہیں، مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک نہیں ہیں. اور جو یہ کہا ہے کہ غیر ذات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہے، وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہے. تو ایک میں وجود خارجی سے بحث ہے اور ایک میں مفہوم کے اعتبار سے بحث ہے. جہتیں بدل گئیں، لہذا نہ ارتفاع نقیضین ہوگا اور نہ اجتماع نقیضین ہوگا. ایک شبہ یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ممکن ہے نا. قلنا، ہم کہیں گے کہ لأن هذا انما يصح، بحث کس میں چل رہی ہے؟ اللہ کی صفت میں، کی اسماء صفات میں، صفت میں، علم میں، قدرت میں، حیات میں، عالم ہونے میں چل رہی ہے. وہ تو اسماء صفات ہیں، اسماء صفات محمول بنتے ہیں. اللہ عالم، اللہ قادر کی صفت محمول بنتی ہے. اللہ علم، اللہ قدرت ہے نا. بحث چل رہی ہے صفات میں، اسماء صفات میں نہیں چل رہی ہے. آپ نے جو بیان کیا ہے یہ اسماء صفات سے متعلق ہے، صفات سے متعلق نہیں ہے، لہذا یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. کھلنا سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہم کہیں گے لأن هذا انما يصح في مثل العالم والقادر، یہ بات عالم اور قادر جیسی مثالوں میں اسماء صفات میں تو چل سکتی ہے، ذات کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہ اسماء صفات کو ذات پر محمول کرتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ عالم اللہ قادر. لا فی مثل العلم والقدرت، علم اور قدرت کے مثل میں یہ بحث جاری نہیں ہوگی. ما ان الکلام فی، حالانکہ ہماری بات چل رہی ہے صفات میں، اسماء صفات میں بحث نہیں چل رہی ہے. ایسے ہی اجزائے غیر محمولہ میں بھی یہ بات صحیح نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے اجزائے محمولہ اور ایک اجزائے غیر محمولہ، کہ وہ اجزاء کے بغیر نہ پایا جا سکے اور اس میں سے ہر جز پر وہ محمول نہ ہو، اور ایک ہے کہ اس میں سے ہر جز پر وہ محمول ہو.
جیسے انسان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اب الانسان حیوان کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ الانسان ناطق کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ہر جز پر اس کا حمل ہوتا ہے، یہ اجزائے محمولہ ہے، اور ایک ہے اجزائے غیر محمولہ، ایک یہ 10 کا جز ہے، لیکن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ العشرۃ واحد یا الواحد عشرۃ؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو وہ اجزائے غیر محمولہ ہے۔ تو اجزائے غیر محمولہ میں بھی یہ نہیں ہوگا، جیسے کل واحد من العشرہ، جیسے واحد من العشرہ اور عشرہ، کہ اس میں اگر آپ یہ حمل کرنا چاہیں تو یہ حمل صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ید زید، یہ بھی حمل صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے کل واحد من العشرہ، جیسے واحد من العشرہ کا عشرہ پر حمل، اور ید زیدن کا، ہے نا، ید من زیدن کا زید پر حمل، یہاں بھی یہ آپ نے جو بیان کیا ہے تفصیل، ہے نا، کہ وجود خارجی کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے اس میں بھی یہ جاری نہیں ہوگا۔ لہذا بعض ایسی چیزوں کا اس سے جواب بننا ہے جس میں ہماری گفتگو نہیں ہے، اور جس میں ہماری گفتگو ہے اس پر آپ کا یہ جواب نہیں منطبق ہو رہا ہے، لہذا یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ وذکر فی التبصرہ، اور تبصرہ میں یہ بیان کیا گیا ہے ان کون الواحد من العشرہ والید من زید، واحد من العشرہ کا اور اسی طریقے سے ید من زید کا، واحد من العشرہ کا عشرہ کا غیر ہونا، ید من زید کا غیر ہونا، کہ واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہے نا، ید من زید کا غیر ہے، ان کون الواحد من العشرہ، ہے نا، واحد من العشرہ کا، ہے نا، عشرہ کے غیر ہونا، یہاں بعد میں غیر آ رہا ہے نا، ایسے ہی ید من زید کا زید کے غیر ہونا، مما لم یقل به احد من المتکلمین، متکلمین میں سے جعفر بن حارث کے علاوہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، یعنی واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہے، ید من زید کا غیر ہے نا، صرف حارث بن جعفر بن حارث اس کا قائل ہے اور کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ اور جعفر بن حارث نے مخالفت تو کی ہے نا، اس نے یہ کہا کہ واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہے، ید من زید کا غیر ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا جاہل ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے نا۔ وقت خالف فی ضمیع جہلے کا فی ذالک جمیع المعتزلہ، اور اس میں تمام معتزلہ نے جعفر بن حارث کی مخالفت کی، وعد ذالک من جہالات، اور یہ چیز کی واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہے، ید من زید کا غیر ہے، اس کے اس قول کو اس کی جہالتوں میں سے شمار کیا ہے کہ اس سے بڑی جہالت کوئی چیز نہیں ہے، واحد من العشرہ عشرہ کا غیر یا ید من زید کا غیر نہیں ہے۔ وہذا، اس کی بنیاد یہ ہے لأن العشرۃ اسم لجمیع الافراد، عشرہ ہر فرد کا نام ہے، جتنے بھی افراد ہیں 1 2 3 سب کو ملا کر کے عشرہ وہ بنا ہے۔ لأن العشرہ، اس لیے کہ عشرہ یہ اسم لجمیع الافراد ہے، متناول لکل فرد ما غیرہ، یہ عشرہ جمیع افراد کا نام ہے اور ہر فرد کو اس کے غیر کے ساتھ شامل ہے، یعنی 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے، 1 بھی شامل ہے 2 بھی اس میں شامل ہے 3 بھی شامل ہے نا، تو ہر فرد اپنے غیر کے ساتھ مل کر کے عشرہ بنا ہے۔ فلو کان الواحد غیرہا، تو اگر واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہو جائے تو اپنی ذات کا غیر ہو جائے گا، اس لیے کہ مجموعے کا نام ہے، اور کوئی چیز اپنے ذات کا غیر ہو یہ بداہتاً باطل ہے۔ ہم اپنے ذات ہی کا غیر ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ید من زید کا غیر ہو جائے تو لازم آئے گا کہ زید کا غیر ہو جائے، یا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کا غیر ہو جائے، اپنی ذات کا غیر ہو جائے، یہ تمام چیزیں باطل ہیں۔ لأنہ، فلو کان الواحد غیرہ، تو اگر واحد من العشرہ عشرہ کا غیر ہو جائے، لصار غیر نفسہ، تو اپنی ذات ہی کا غیر ہو جائے گا، کیونکہ وہ عشرہ ہی کا ایک جز ہے۔ وان تکون العشرۃ بدونہ، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ عشرہ اس کے بغیر پا لیا جائے، کیونکہ جب وہ اس کا غیر ہے تو اس کے بغیر پایا جانا ممکن ہوگا۔ یوں ہی
अगर यद जैद का गैर हो तो यद ये अपनी जात का गैर हो जाएगा, क्योंकि जब यद जैद का गैर है तो जैद यद ही के मजमूए का नाम है, पूरे मजमूए का नाम है। अब अगर यद जैद का गैर हो तो उस मजमूए का गैर होगा यद, और उसी में हाथ भी शामिल है, तो यद के गैर होना लाजिम आएगा। लो काना यदु जैदिन गैरहु लकानल यदु गैर नफ्सिहा हादा कलामुहु, ये उसका कलाम है। वला यख्फा माफी, और इसमें जो इश्कालात हैं वो किसी पर मख्फी नहीं है। इसके कलाम पर जो भी इश्कालात लाजिम आ रहे हैं सब वाज़ेह हैं, इसलिए इसका भी यहाँ पर इम्कान नहीं है जो आपने मासबक में पेश किया था। और जाफर इब्ने हारिस की गुफ्तगू को लेकर के भी अगर आप चाहें कि बात बना ले तो उसको भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो उसकी